إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في مقام آخر: والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. وقال تعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. معزز حضرین جمعہ، عزیز اور دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، ماں اور بہنوں، اس امت پر اللہ کا سب سے بڑا احسان جو ہے، اہل علم نے لکھا ہے کہ سب سے بڑا احسان زمین والوں پر اللہ نے جو نازل کیا وہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجنا ہے. نبی کی رسالت یہ امت پر سب سے بڑا احسان ہے، احسان عظیم ہے. اور پھر نبی کی دعوت کو پھیلانے کے لیے، عام کرنے کے لیے اللہ نے جس جماعت کو چنا وہ جماعت سب سے بڑی اور سب سے بابرکت جماعت ہے، جس کو ہم صحابہ کرام کہتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. صحابی ہو جانا یہ اتفاقی امر نہیں ہے کہ جو اس زمانے میں پیدا ہو گیا وہ صحابی ہو گیا. جس طرح نبوت اور رسالت اللہ کا انتخاب اور چوائس ہے، اعزاز ہے، اسی طرح صحابیت بھی اللہ کی طرف سے ایک اعزاز اور چوائس ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: ان اللہ نظر الی قلوب العباد. اللہ نے سارے بندوں کے دلوں کی طرف دیکھا جب سے دنیا بنی، عالم ارواح اور جب تک رہے گی. سارے لوگوں کے دلوں کو ٹٹولا، ان میں جنہیں سب سے اچھے دل والا پایا ان کو اپنے نبی کی صحابیت کے لیے منتخب کیا. گویا صحابیت ایک اعزاز ہے. اللہ نے فرمایا کہ وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کیا، اب صحابہ میں طبقے ہیں، اعلیٰ طبقہ ہجرت کرنے والوں کا، اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اللہ کے نبی کو پناہ دیا، آپ کی مدد کیا، یہی حقیقت میں ایمان والے ہیں. ان کے لیے اللہ کی طرف سے بہترین رزق اور مغفرت ہے. صحابہ کا ایک طبقہ وہ تھا جو بیعت رضوان میں درخت کے نیچے ہاتھ پر آپ کے بیعت لیا، جس کے بارے میں اللہ نے کہا: لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. اللہ ان مومنوں سے راضی ہو گیا جو آپ سے درخت کے نیچے بیعت کر رہے ہیں. صحابہ ہی کے مقام و مرتبے کو بیان کر کے اللہ نے کہا: یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ
وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ سچے لوگوں سے مراد صحابہ کی جماعت ہے، ان سے سچا نبی کے بعد ان سے سچے اور اچھے لوگ دنیا میں نہیں پیدا ہوئے اور نہ قیامت ہوں گے ایسے لوگ۔ یہ صحابیت کو اعزاز ہے۔ دوسری جگہ اللہ نے فرمایا قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، کہیے کہ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ کے لیے ہے اور اللہ کے ان بندوں کے لیے جن کو اللہ نے چن لیا ہے۔ اہل علم نے لکھا کہ اللہ نے اپنے نبی کے صحابہ کو چن لیا۔ مدینہ طیبہ میں رہنا، ٹھہرنا کتنی بڑی فضیلت کا کام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے جو شخص مدینے میں مر سکتا ہو تو یہاں جس کی وفات ہوگی میں اس کے لیے سفارش کروں گا، مدینے میں ایمان کی حالت میں مرنے والے کے لیے۔ مدینے میں دجال نہیں داخل ہوگا، طاعون کی بیماری نہیں آئے گی، بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس طرح ٹرین ہو چکے تھے، ان کے اندر ایک تڑپ تھی کہ مدینے میں مرنا رہنا گرچہ فضیلت کی بات ہے لیکن اس دین کو دنیا بھر میں پھیلانا۔ 1.25 لاکھ کا مجمع نبی کی زندگی میں حجۃ الوداع میں تھا، یعنی 1.25 لاکھ صحابہ آپ کے سامنے موجود تھے حج کے اندر، اور مدینہ طیبہ میں بقیع میں بمشکل 10,000 صحابہ کی قبریں ہیں۔ باقی وہ لاکھ صحابہ کہاں گئے؟ وہ پوری دنیا کے اندر پھیل گئے۔ کہ ہندوستان میں ہمیں جو اسلام مل رہا ہے، 60 صحابہ کے حسب نسب تاریخی روایات کے ساتھ ذکر ہوتا ہے کہ وہ ہندوستان تشریف لائے تھے اور ان کے ذریعے دین یہاں پر پھیلا ہے۔ وہ جو مشہور حدیث ہے تمیم داری رضی اللہ عنہ کی صحیح مسلم کی کہ دین نصیحت کا نام ہے، الدین النصیحہ، صحیح مسلم کی، ان کے ورود کا اور ہندوستان آنے کا جو ذکر ہے بڑی اچھی طرح سے گجرات کے ساحلی علاقے پہ کہ وہ تشریف لائے تھے اور ہندوستان میں قیام کیا تھا، اور دوسرے بہت سارے صحابہ ہندوستان میں تجارت کی غرض سے آئے اور یہ دین پھیلا، افریقہ کی طرف گئے، دوسرے ملکوں اور دوسرے جو ہے علاقوں میں گئے اور اللہ کا یہ دین پھیلا ان کے ذریعے۔ تو صحابہ کا نبی کے بعد صحابہ کا احسان دوسرے نمبر پر سب سے بڑا اور سب سے زیادہ ہے، جن کے بارے میں اللہ نے کہا رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ، وہ تو رجال تھے، مرد تھے۔ اردو زبان میں کسی کو چیلنج دینا ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ مرد کی بات ایک ہوتی ہے، اگر مرد ہو تو یہ کر کے دکھاؤ، مردانگی کو چیلنج کیا جاتا ہے۔ یہ اردو زبان کا بھی محاورہ ہے، عربی میں بھی یہ محاورہ ہے۔ اللہ نے انہیں مرد کہا، رجال، آج بھی عربی میں رجال رجال کہتے ہیں اگر کسی کی بہادری کا ذکر ہوتا ہے کہ وہ تو رجال ہے، جیسے ہمارے اردو میں کہ وہ مرد ہے، اس کی بات مردوں جیسی ہے۔ اللہ نے صحابہ کا ذکر کیا، کہا رجال، وہ مرد تھے، صدقوا ما عهد اللہ، ان کی مردانگی کی نشانی کی اللہ سے جو معاہدہ کیا اسے پورا کیا، اور جو نبی پر ایمان لائے یہ ان کا معاہدہ، ایمان لانا، ایمان پر قائم رہنا، اور اس کے بعد ان کا نور اور روشنی ان کے ساتھ چلتی تھی، اور دائیں بائیں اللہ نے انہیں نور عطا کیا تھا۔ تو اللہ نے ان کی مردانگی کا ذکر کیا صحابہ کی۔ اسی لیے بعض علماء نے لکھا ہے کہ مرد وہ نہیں ہے جو لڑ کر کے جیت جائے، مردانگی کی علامت یہ ہے جو فجر کی نماز میں جماعت کے ساتھ حاضر ہو۔ یہ موسم بارش کا ہے، بارش میں وہ پابندی نہیں ہے، بارش پہ سہولت ہے شریعت کی طرف سے بھی، عذر ہے یہ بارش خوف، لیکن بلا عذر مردانگی کی علامت اہل علم نے لکھا کہ وہ جو فجر میں اٹھ جائے،
جماعت کے ساتھ نماز پڑھ دے، اس دور میں وہ کہا جائے گا کہ مرد ہے، رجال ہے۔ وہ مردانگی کی علامت دوسری بتائی گئی کہ اپنی بیوی، بچے اور گھر والوں کے لیے پردے کا، حیا کا مضبوط وہ اہتمام کرے، لوگوں میں وہ مردانگی ظاہر کرے اور گھروں میں اس کے بے حیائی ہو، تو یہ مردانگی نہیں ہے، یہ دیوسیت ہے، جو اپنے گھر والوں پہ برائی کو برداشت کرے۔ حدیثوں میں یہی تعریف کی گئی دیوس کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے احترام کی ایسی پابندی لگائی کہ قیامت تک میرے صحابہ پر کوئی زبان درازی نہ کر سکے۔ فرمایا من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، جس نے میرے کسی صحابی کو گالی دی، برا بھلا کہا، اس پر اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت اور سارے لوگوں کی لعنت۔ دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا کہ لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالی مت دو، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے۔ جو لوگ مدینہ طیبہ گئے ہوں گے دیکھا ہوگا آنکھوں سے کہ کتنا بڑا احد پہاڑ ہے، اور اتنا سونا اب تک کسی نے ایک ساتھ نہیں دیکھا ہوگا، یہ تو واقعی سے چیز ہے، لیکن نبی کی بات دیکھی، کہا یہ احد پہاڑ کے برابر سونا اگر تم خرچ کر دو گے اللہ کی راہ میں، اور میرے صحابی ایک مد یعنی ایک چھٹاک دو چھٹاک خرچ کریں گے، تو تمہارا زیادہ خرچ کرنا ان کے کم خرچ کرنے کے بھی برابر نہیں ہو پائے گا۔ اللہ نے یہ اعزاز اور مقام دیا، ان کے احترام کی پابندی لگائی۔ صحیح مسلم میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ صلینا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم المغرب، ایک دن ایسا ہوا کہ ہم لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں آئے، آپ کے ساتھ ہم نے مغرب کی نماز پڑھی، پھر ہم نماز سے فارغ ہوئے تو ہم نے آپس میں گفتگو کی، ثم قلنا لو انتظرنا حتی نصلی معه العشاء، کہ اگر ہم تھوڑا انتظار کر لیں اور آپ کے ساتھ عشاء پڑھ کر کے گھر چلے۔ جب آدمی کہیں سے آتا ہے دور سے تو عام طور سے پلان ہوتا ہے کہ اب تھوڑا سا باقی ہے، چلیے عشاء پڑھ کے نکلتے ہیں۔ تو یہ مزاج ایمان والا مزاج ہے، صحابہ کا مزاج تھا کہ وہ آنے والی نماز کی فکر کرتے تھے کہیں بھی جانے سے پہلے کہ چلیے نماز بھی پڑھ کے نکلتے ہیں۔ کہا کہ ہم نے سوچا عشاء پڑھ کے نکلیں، انتظار کیا ہم نے، اب عشاء کے کچھ پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے حجرے سے باہر تشریف لائے، تو ہم لوگوں سے کہا کہ ما زلتم ہا ہونا، ارے تم لوگ ابھی یہیں پڑے ہو؟ قلنا نام یا رسول اللہ نصلی، قلنا نصلی معک العشاء، ہم نے کہا اللہ کے نبی ہم ایسے پڑے رہ گئے، سوچا کہ آپ کے ساتھ عشاء پڑھنے کے بعد جائیں۔ تو آپ نے کیا کہا؟ احسنتم و اسبتم، بہت اچھا کیا اور بہت ٹھیک کیا، یعنی ان کے اس انداز پہ، ان کی سوچ پہ نبی کی حوصلہ افزائی دیکھیے کہ احسنتم و اسبتم، بہت اچھا کیا اور بہت ٹھیک کیا، صحیح کام کیا، اور پھر آپ نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا۔ سر کو آسمان کی طرف اٹھانا یہ مسنون طریقہ ہے۔ بعض حدیثوں میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر سے نکلتے تھے تو گھر سے نکلتے وقت گھر سے نکلنے کی دعا پڑھتے اور اپنا سر آسمان کی طرف اٹھا کر کے اللہ سے دعا کرتے تھے، یعنی سر کو آسمان کی طرف اٹھانا، اٹھا کر دعائیں کرنا، یہ نبی کی سنت ہے۔ آج ہمارا سر موبائل کی اسکرین پر اتنا زیادہ جھکا رہتا ہے کہ ہمیں آسمان کی طرف سر اٹھانے کی فرصت نہیں ملتی۔ ایک سنت کہ گھر سے نکلتے تو سر کو آسمان کی طرف اٹھاتے، اس دن بھی آپ نے سر کو آسمان کی طرف اٹھایا، اور صحابی رسول کہتے ہیں وَكَانَ كَثِيرًا مَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ، اور آپ بہت زیادہ ایسا کرتے، بیٹھے رہتے، گھر سے نکلتے
تو آسمان کی طرف سر اٹھاتے تھے۔ یہ نبی کی سنت تھی، نبی کا طریقہ۔ جب آدمی آسمان کی بلندی کو دیکھتا ہے تو اپنے رب کی عظمت اور بڑائی اور کبریائی کو یاد کرتا ہے۔ جتنے شرکیات ہیں، جتنی جو ہے بدعتیں، جتنے کفر اور منکر کے کام ہیں، وہ زمین پر ہوتے ہیں۔ آپ کو نگاہ کی پاکیزگی سلامتی کے لیے، رب کی عظمت کے لیے آسمان کی طرف سر اٹھائیے اور اللہ کے نبی کی سنت کو زندہ کیجئے، اللہ کا شکر ادا کیجئے۔ تو صحابی رسول کہتے ہیں کہ آسمان کی طرف سر اٹھایا کرتے تھے۔ اس دن سر اٹھانے کے بعد کہا کہ دیکھو، النجوم امنۃ لأہل السماء، یہ ستارے جو آسمان میں ہیں، یہ ستارے آسمان والوں کے لیے سلامتی کا ذریعہ ہے، سیکورٹی کا ذریعہ ہے۔ فَإِذَا ذَهَبَتِ النُّجُومُ أَتَى أَهْلُ السَّمَاءِ مَا يُوعَدُونَ، ایک وقت آئے گا کہ یہ ستارے جھڑ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، آسمان پہ نہیں رہیں گے۔ اور جب ستارے نہیں رہیں گے تو پھر آسمان والے اس وعدے کو پالیں گے جس کا انہوں نے ان سے وعدہ کیا گیا۔ وہ وعدہ کیا ہے؟ قیامت آ جائے گی، دنیا فنا ہو جائے گی۔ اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت، آسمان پھٹ جائے گا، ستارے ٹوٹ کر جھڑ پڑیں گے۔ تو فرمایا کہ جب تک یہ ستارے آسمان پر نظر آ رہے ہیں، یہ ستارے آسمان کی سیکورٹی اور سلامتی کا ذریعہ ہے۔ ایک وقت آئے گا کہ ستارے جھڑ پڑیں گے، آسمان پھٹ جائے گا اور دنیا فنا ہو جائے گی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ وَأَنَا أَمَنَةٌ لِأَصْحَابِي، اور میں اپنے صحابہ کی سلامتی اور سیکورٹی کا ذریعہ ہوں۔ فَإِذَا ذَهَبْتُ أَتَى أَصْحَابِي مَا يُوعَدُونَ، جب میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا تو میرے صحابہ بھی اسی دور سے دوچار ہوں گے جس کا ان سے وعدہ کیا گیا۔ کس چیز کا وعدہ کیا گیا؟ فتنوں کا دروازہ کھل جائے گا، خون خرابے، جنگیں، اختلافات، یہ سب نبی کی وفات کے بعد کے مرحلے ہیں۔ نبی کی زندگی میں کہیں کوئی اختلاف نہیں ہوا۔ تو کہا کہ جس طرح آسمان کے ستارے آسمان کی سلامتی کا ذریعہ ہیں، میں اس زمین پر اپنے صحابہ کی سیکورٹی اور سلامتی کا ذریعہ ہوں۔ وَأَصْحَابِي أَمَنَةٌ لِأُمَّتِي، اور میرے صحابہ میری امت کے لوگوں کی سلامتی اور سیکورٹی کا ذریعہ ہے۔ اور جب میرے صحابہ دنیا سے چلے جائیں گے تو پھر جس کا وعدہ کیا گیا لوگوں سے وہ پا جائیں گے۔ وہ وعدہ کیا؟ فتنوں کا شکار ہو جائیں گے، خون ریزی تلوار نکل جائے گی اور خون خراب اور فتنوں میں پڑ جائیں گے۔ تو فتنوں سے بچاؤ کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس زمین پر اللہ نے دو چیزیں ایسی اتاری جن کے رہتے ہوئے کبھی دنیا والوں پر اللہ کا عذاب نہیں آ سکتا۔ ایک چیز اللہ نے اٹھا لیا، دوسری چیز باقی ہے۔ فرمائے کہ وہ چیز جس کو اللہ نے اٹھا لیا وہ نبی کی ذات اور آپ کی شخصیت ہے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اور آپ جب تک ان میں رہیں گے اللہ آپ کی امت کو عذاب نہیں دے گا۔ اور عذاب سے روکنے کی دوسری چیز وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، جب تک لوگ توبہ و استغفار کرتے رہیں گے عذاب الہی نہیں نازل ہوگا۔ اب ایک چیز اٹھ گئی زمین سے، دوسری چیز بچی ہے توبہ اور استغفار۔ عاشورہ 10 محرم کو کہا جاتا ہے۔ 10 محرم ایک تاریخ دیتا ہے ہمیں کہ اس دن دنیا کے بڑے ظالم کو اللہ نے ہلاک کیا، اور دنیا میں اللہ نے کس طرح اپنے نبی اور نبی کے ماننے والوں کی حفاظت کی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، دیکھا کہ مدینے کے یہودی روزہ رکھتے ہیں۔ پوچھا یہ کیسا روزہ ہے؟ تو کہا کہ اس دن موسیٰ علیہ السلام اور بنو اسرائیل کو اللہ نے فرعون کے ظلم سے آزادی دی تھی، ہم شکرانے میں روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ نحن احق بموسیٰ منکم، ہم موسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں تم سے زیادہ حق رکھتے ہیں۔ اور آپ نے 10 محرم کو روزہ رکھا، صحابہ کو روزہ رکھنے کا حکم دیا،
اور کہا کہ آئندہ میں زندہ رہا تو 9 کو بھی رکھوں گا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پوری زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو میں نے دیکھا کہ عاشورہ کے روزے کا جتنا اہتمام آپ نے کیا رمضان کے روزوں کے بعد اور دوسرے روزوں کا نہیں کیا۔ تو یہ محرم کی تاریخ، یہ عاشورہ کا دن ایک تاریخ کہ اللہ اپنے نیک بندوں کی حفاظت کرتا ہے، ان پر ایمان لانے والوں کی حفاظت کرتا ہے۔ تاریخ کا دوسرا پہلو آپ دیکھیں، دونوں چیزیں ایک سرے سے ملتی ہیں۔ فرعون تعاقب میں نکلا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو ختم کر دیں گے، اور اس کے بعد جب دریا کے کنارے پہنچے بنو اسرائیل گھبرا گئے، کہا یا موسیٰ انا لمدرکون، اب تو ہم پکڑ لیے گئے، دھر لیے گئے، سامنے دریا، پیچھے فرعون کا لشکر، اب تو ہم مر جائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال کلا ان معی ربی سیہدین، میرے ساتھ میرا رب ہے جو میری رہنمائی کرے گا۔ یہ ایمان تھا، اور قوم کا خوف اور نبی کا ایمان۔ ہجرت کے سفر میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکلے، مشرکین آپ کے جان کے جو ہے درپے ہو گئے تھے کہ آپ کو قتل کیا جائے گا۔ 3 دن 3 رات غار ثور میں آپ نے قیام کیا۔ صدیق رضی اللہ عنہ گھبرا گئے، کہا کہ اللہ کے نبی اگر وہ صرف نگاہ نیچے کر لیں گے تو ہمیں دیکھ لیں گے۔ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، یہ نبی کی وہی تسلی یہاں بھی صدیق کے لیے تھی۔ امت گھبراتی ہے لیکن نبی کے اوپر ایمان، نبی کا وجود تسلی کا باعث ہے۔ جس طرح اللہ نے وہاں فرعون کو ہلاک کیا، موسیٰ علیہ السلام بنو اسرائیل کو آزادی دی، اسی طرح یہاں غار ثور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق رضی اللہ عنہ کی حفاظت فرمائی، اور پھر بدر کے اندر دشمنوں نے جتنے دشمن تھے سب کو ہلاک کیا۔ تو ایمان باللہ، تعلق باللہ، یہ اللہ کی طرف سے سلامتی کی گارنٹی ہے۔ اور یہ محرم، چونکہ ہجری سال ہمارا محرم سے شروع ہوتا ہے، ذی الحجہ میں ہجرت کا پلان بنا تھا، عقبہ بیعت، عقبہ اولیٰ، عقبہ ثانیہ جو حج کے موسم میں قافلے آئے، اور پھر حج کے بعد ہجرت کا سفر شروع ہوا۔ مدینہ پہنچتے پہنچتے ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو گیا، یعنی سال آخر کچھ مہینے گزر چکے تھے۔ جب عمر رضی اللہ عنہ نے ایک سال مقرر کرنا چاہا کہ ہمارا ایک اپنا سال ہونا چاہیے، تو ہجرت کو محرم سے کہا کہ ہم ہجری سال کو اپنا پہلا سال مانتے ہیں۔ تو یہ محرم کا مہینہ 2 لحاظ سے خوشیوں کا مہینہ ہے، 2 نبیوں کی سلامتی کا مہینہ، نبیوں پر ایمان لانے والوں کے لیے اللہ کی طرف سے تسلی عطا ہونے کا مہینہ، اور ہجرت کا مہینہ، یعنی پوری تاریخ ہماری جڑی ہوئی ہے اس مہینے سے۔ اور پھر جب اللہ کوئی بڑی نعمت دیتا ہے تو نعمت کا شکرانہ ڈھول تاشے نوحہ اور ماتم سے نہیں ہوتا ہے، بلکہ روزہ رکھ کر کے ہوتا ہے، نماز پڑھ کر کے ہوتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، حکم دیا گیا کہ ایمان والو صبر اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد طلب کرو۔ جب آپ کو کوئی خوشی پہنچتی تھی تو فوراً سجدے میں گر جاتے، اور مزید خوشیوں کی اظہار کے لیے آپ نے روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ اسی لیے جس طرح اس مہینے کو لوگوں نے 3 حصوں میں بانٹ دیا، ایک تو اس کی تاریخی حیثیت جو 2 نبیوں کی سلامتی اور آزادی سے جڑا ہوا ہے، اور شرعی حیثیت اس مہینے میں عاشورہ کا روزہ 9-10 کا جو روزہ ہے، آج 9 ہے کل 10 ہے، فرمائے کہ جس نے عاشورہ کا روزہ رکھ لیا اس کے پچھلے 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اگر آج کوئی نہیں رکھ سکا تو صرف 10 کو بھی روزہ رکھے گا تو اہل علم نے لکھا کہ وہ فضیلت کو پا لے گا۔ عاشورہ کے روزے کی 3 صورتیں علامہ ابن قیم نے بیان کی، 9، 10، 11 یہ اکمل سورہ ہے، 9، 10 یہ افضل صورت ہے، صرف 10 یہ جائز سورہ ہے۔ تو اگر آج کسی نے نہیں رکھ سکا یا بھول گیا نہیں تو اس کے لیے کل کا موقع ہے کہ وہ 1 روزہ رکھے، اور پچھلے 1 سال کے گناہوں کی معافی کا اللہ نے وعدہ کیا۔ اب تاریخ اور شریعت سے ہٹ کر کے امت خرافات میں پڑ گئی، نوحہ اور ماتم کے اندر پڑ گئی، تعزیے کے اندر پڑ گئی۔ امت کو نبی نے روزہ رکھنے کا حکم دیا،
امت شربت بانٹتی ہے، پانی بانٹتی ہے اور جلوس نکالتی ہے، تعزیہ بناتی ہے، اور یہ تعزیہ ہندوستان کے عہد مغلیہ میں امیر تیمور لنگ کے اس کے زمانے سے ایجاد ہوا، اس سے پہلے اس کا وجود نہیں تھا اس ملک کے اندر۔ اللہ کے نبی کی جو سنت ہے، جو شریعت ہے، ہمیں اس کی پابندی کرنی چاہیے۔ غیر مسلم جب کبھی کبھی اسلام پر چوٹ کرتا ہے تو وہاں پر آج بندہ مانتا ہے کہ نہیں، یہ اسلام کی صحیح شکل نہیں ہے۔ مثلا پچھلے چند دنوں سے، چند سالوں سے، چند مہینوں سے ایک بڑی چوٹ ڈیبیٹ کے اندر غیر مسلموں نے کیا، غیر مسلم اسکالروں نے، کہ اسلام تو عورتوں پہ ظلم کرتا ہے، مسجد میں داخلے پہ پابندی ہے، دروازے بند ہیں۔ تو جو لوگ ڈیبیٹ میں بیٹھے تھے وہ کھسیا گئے کہ واقعی یہ تو اسلام نہیں ہے، عہد نبوی میں تو خواتین مسجدوں میں جاتی تھیں۔ تو انہیں اب سرکاری اور آفیشیل بیان دینا پڑا کہ مسلمان اپنی مسجدوں کے دروازے خواتین کے لیے کھلے رکھیں۔ یہ شرف اور یہ اعزاز اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے، اس ملک کے اندر سنت کی پابندی کرنے والوں کو عطا کیا ہے۔ اللہ نے جسے اس ملک کے اندر نام کے لحاظ سے اہل حدیث جنہیں کہا جاتا ہے کہ یہ دروازے ان کے مسجدوں میں جہاں گنجائش ہے عورتوں کے لیے کھلے ہیں، غیر مسلم یہاں کوئی چوٹ نہیں کر سکتا۔ طلاق کا مسئلہ بھی ہے، پورا ملک کے سماج کے اندر، میڈیا میں، پارلیمنٹ میں چاروں طرف ہاہاکار مچی کہ یہ ظلم ہے عورت کے ساتھ، اور جب بہت زیادہ تماچے لگے تو ماننا پڑا کہ نہیں، ایک مجلس کی 3 طلاق ایک ہے جو سنت میں ہے اور جو ایک مخصوص جماعت کے پاس موجود ہے، اور وہ سارے نظریات ٹوٹ گئے۔ تو کچھ چیزیں لوگ سلامتی سے نہیں مانتے، غیر مسلموں کے چیلنج ان کی طرف سے جو ہے ایک طرح سے تان و تشنیع، تب وہ تسلیم کرتے ہیں۔ وہی حال یہ تعزیے کا بھی ہے۔ اس تعزیے کا اسلامی نظریہ اور عقیدے سے کوئی تعلق نہیں۔ مورتی بناتے ہیں عام طور سے رام لیلا وغیرہ کی دشہرا میں، ایک غیر مسلم عقیدہ رکھتا ہے کہ اس میں میرے رام آئیں گے، ان کی روح آئے گی، دنیا سے ظلم کو ختم کرے گی، راوڑ کو ختم کرے گی، ان کے مظالم کو۔ تعزیے والے بھی یا علی مدد یا حسین مدد، اور یہ عقیدہ کہ حسین رضی اللہ عنہ آئیں گے اور دنیا سے ظلم کا خاتمہ کریں گے، یعنی کفر کا عقیدہ۔ عقیدے کے لحاظ سے، آدمی سوچ کے لحاظ سے آپ دیکھیں تو اسلامی دعوت میں، اسلام کے اندر، قرآن کے اندر اس طرح کے عقائد نہیں ملتے۔ دیکھا جو تعزیے کو تو پنڈت نے یہ کہا، تو نے تو میرے مندر کا نقشہ چورا لیا، کاغذ میں جب حسین کو تو نے بولا لیا، مٹی کی مورتی میں خدا کیوں نہ آئے گا۔ آج یہی صورتحال ہے۔ غیر مسلم کہتا ہے کہ میں مورتی بنا کر کہتا ہوں کہ بھگوان آئے گا، تو تم کہتے ہو شرک ہو، اور تم جو ہے مورتی تو نہیں بناتے، تعزیہ بنا کر کہتے ہو کہ ہمارے حسین رضی اللہ عنہ کی روح آئے گی، تو تم مسلمان ہو اور میں مشرک کیسے ہوا؟ یہ جب تماچے لگتے ہیں، طنز ہوتے ہیں، تب عقل ٹھکانے آتی ہے کہ نہیں، صحیح دین وہ ہے جو نبی نے صحابہ کو دیا، جس پر صحابہ کاربند تھے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور ہر آدمی یہ سوچے کہ اس نے آنے والے کل کے لیے کیا تیار کیا۔ ابھی آنکھیں بند ہوں گی، قبر کے اندر لٹا دیا جائے گا، تو ہے اس کے پاس کچھ وہاں جواب دینے کے لیے؟ واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، تم اللہ سے ڈرو، تم جو کچھ کرتے ہو اللہ کو اس کی خبر ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ایمان اور تقوی عطا فرمائے، نبی کے صحابہ سے محبت عطا فرمائے، سنت سے محبت عطا فرمائے، اور دین کی جو صحیح شکل ہے جو نبی نے صحابہ کو عطا کی، اسی شکل پر ہمیں قائم و دائم رہنے اور قیامت تک اسی شکل کو پھیلانے کی ہمیں آل و اولاد کو، نسلوں کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن والسنہ، واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔